الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. یہ آیت مبارکہ سورہ نساء کی اسے آیت المیراث بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ آیت جس میں وراثت کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ تو کیونکہ پہلے شروع اسلام کے اندر وصیت کا حکم تھا کہ مرنے والا جو بندہ، ہر بندہ اپنی صحت تندرستی کی حالت میں وصیت لکھ جاتا کہ اگر مجھے موت آ جائے یا اچانک موت کا شکار ہو جاؤں تو میرے فلاں فلاں رشتہ دار کو، بیٹے بیٹیوں کو یا والدین کو، بھائی بہنوں کو کتنا کتنا مال دیا جائے یا میرے مال کو کیسے تقسیم کیا جائے۔ تو وصیت کے احکامات تھے، لیکن جب یہ آیت میراث وراثت کی آیات نازل ہوئیں تو وصیت کو جو اس کی فرضیت تھی وہ منسوخ ہو گئی، کیونکہ پہلے نبی علیہ السلام کا یہی فرمان تھا کہ تم میں سے کسی شخص کو موت نہ آئے مگر اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہونی چاہیے یا اپنے پاس محفوظ ہونی چاہیے۔ تو یہ وصیت ضروری تھی، جیسے سورہ بقرہ کی آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو جب وراثت کی آیات نازل ہوئیں تو وصیت جو ہے اس کو استحباب اور جواز پر محمول کر دیے گئے کہ اگر کوئی وصیت کرنا چاہے تو جائز ہے، نہ بھی کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے سب کے حقوق بیان کر دیے کہ کن کو کیا دینا چاہیے، کن کو کیا دینا چاہیے۔ تو یہاں اس آیت سے جو ہے وراثت کے احکامات شروع ہو رہے ہیں۔ سبق انتہائی اہم ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اور بلکہ اس کے نوٹس بھی تیار کر لیں۔ وغیرہ میں دیکھوں گا، میں نے کچھ نوٹس تیار کیے تھے، یا اس کی بھی میں تصویر اتار کے بھیج دوں گا اپنے گروپ میں۔ تو وراثت کے احکام میں سب سے پہلی بات یہ بات یاد رکھیں کہ وراثت ہمیشہ انسان کے مرنے کے بعد نافذ ہوتی ہے۔ زندگی میں جو تقسیم کیا جائے اسے وراثت نہیں کہہ سکتے، وراثت ہمیشہ مرنے کے بعد ہوتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی باپ، کوئی بھائی یا کوئی بیٹا، کوئی رشتہ دار یا کوئی انسان اپنی زندگی میں وراثت تو چونکہ مرنے کے بعد ہے، تو اپنی زندگی میں اپنا مال تقسیم کرنا چاہتا ہے کوئی آدمی اپنی اولاد میں، تو پھر اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرے اور برابری کرے، چاہے بیٹے ہوں چاہے بیٹیاں ہوں یا بیٹے بیٹیاں مشترکہ اولاد ہو، تو ان پر برابر تقسیم کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں صحیح ستہ میں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سب حدیث کی کتابوں میں روایت موجود ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما کی، جو حضرت بشیر رضی اللہ عنہ تھے، ان کی 2-3 بیویاں تھیں، اور ان میں سے ایک بیوی وہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ تھی۔ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی جو ہمشیرہ تھی حضرت بشیر رضی اللہ عنہ کی بیوی، انہوں نے ایک دن اپنے خاوند سے کہا کہ میں تب آپ پر خوش ہوں گی کہ آپ میرے بیٹے نعمان کو کوئی ہٹ کے کوئی اسپیشل چیز تحفے میں دیں۔ تو حضرت بشیر رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنا یہ غلام اپنے بیٹے نعمان کو تحفے میں دیتا ہوں۔ تو جو رواحہ بنت رواحہ تھی، عبداللہ بن رواحہ کی ہمشیرہ، حضرت بشیر رضی اللہ عنہ کی بیوی، وہ کہنے لگی میں ایسے راضی نہیں ہوں گی، آپ یہ جو اپنے بیٹے کو تحفہ دے رہے ہیں اس کام پر نبی علیہ السلام کی مجلس میں جائیں اور ان کو گواہ بنا کر یہ بیٹا اسے دیں تاکہ آپ اس سے پھر بھی نہ سکیں۔ حضرت بشیر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے نعمان رضی اللہ عنہ کو لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نبی علیہ السلام سے بات کی۔ تو نبی علیہ السلام نے کہ اکل والدک آتیتہ ھذا،
اور بارون اکل ولد کا نحلتہ ہاکذا، کہ آپ نے اپنے ہر بچے کو، ہر اولاد میں سے ہر بچے کو اسی طرح ہی ایک ایک غلام دیا ہے؟ تو حضرت بشیر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ فرجعہ فانی لا اشہد علی جور، پھر اسے واپس لے لو، میں گناہ پر، ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا. پھر نبی علیہ السلام نے کہ اتحب ان یکونوا لک فی البر سوا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تیرے سارے بچے تیرے ساتھ برابر کا سلوک کریں، تیرے ساتھ سب نیکی سے پیش آئیں؟ تو حضرت بشیر اعظم فرمائیں گے کیوں نہیں. تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ایسے نہ کرو، فلا تفعلوا اذن، پھر ایسا کام نہ کرو. پھر فرمایا کہ اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو. کیونکہ جب بھی انسان اپنی اولاد میں انصاف نہیں کرتا تو پھر بڑھاپے میں جس کو دیا جاتا ہے وہ تو خوش رہتا ہے، جو دوسرے ہوتے ہیں وہ پھر ناراضی کا اظہار کرتے ہیں. اور کئی مرتبہ یہ باپ کو یہ بات کہہ بھی دیتی ہیں کہ جسے دکان تحفے میں دے دی تھی، جس کو دکان الاٹ کر دی تھی، اب اسی کے پاس جائیں، اسی کے پاس رہیں، ہمارے پاس کیا لینے آتے ہیں. بہتر یہ کہ جب انصاف کرے گا تو سارے پھر باپ کے ساتھ نیکی کریں گے اور برابر کا سلوک کریں گے. تو بہرحال نبی علیہ السلام نے یہ ضابطہ بیان کیا ہے کہ اگر اولاد کے درمیان انصاف کیا جائے گا تو سارے ہی والدین سے محبت بھی کریں گے اور کبھی ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کریں گے. البتہ انصاف کا تقاضا یہ ہے، انصاف کا مطلب یہ ہے کہ جس کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کیا جائے. جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ 5ویں کلاس کا ہے تو اس کو 5ویں کلاس کے مطابق جو اس کی ضروریات ہیں وہ پوری کی جائے. ایک بچہ 2ری کلاس کا ہے تو اس کے لیول کے لحاظ سے جو ضروریات ہیں ان کو پورا کیجیے. نہ کہ یہ نہیں کہ بندہ کہ بھی میں نے اولاد کے درمیان انصاف کرنا ہے تو 2ری کلاس والے کوئی 5ویں کلاس کا نصاب لے کے دے دے، یا پھر 5ویں کلاس والے کو 2ری کلاس کا نصاب لے کے دے دے، بھی میں نے انصاف سے کہا لینا، تو یہ انصاف نہیں ہوگا. تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر والدین، باپ یا ماں اپنی زندگی میں کوئی چیز اپنے بچوں میں تقسیم کرنا چاہتی ہے تو اسے برابری کا سلوک کرنا چاہیے، اور بیٹے اور بیٹیوں کو سب کو برابر دیا جائے گا، وہ وراثت نہیں ہوگی. وراثت کے نافذ ہونے کے لیے، وراثت کے جاری ہونے کے لیے، یہ جو روایت میں نے پڑھی ہے یہ صحیح مسلم کی 1623 نمبر، 1623 نمبر یہ روایت موجود ہے مسلم کے اندر. تو وراثت زندگی میں نافذ نہیں ہوتی، زندگی کے بعد وراثت کے نافذ ہونے کے لیے 3 شرطیں پائی جانا ضروری ہیں. سب سے پہلی شرط کہ مورث جو وارث بنا رہا ہے کسی کو اپنا، اس کا فوت ہونا، یعنی کسی کا فوت ہونا یہ وراثت کے جاری ہونے کے لیے یقینی اور ضروری ہے. حقیقی فوت ہو یا حکمی طور پر، یعنی ایک بندہ فوت ہو گیا تو اب اس کے مال میں وراثت جاری ہو سکتی ہے. حقیقی طور پر فوت ہو گیا یا پھر حکمی طور پر. حکمی کا مطلب یہ ہے کہ اغوا ہو گیا یا گھر سے غائب ہو گیا، عرصہ دراز گزر گیا، پتہ ہی نہیں زندہ ہے کہ فوت ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں 4 سال تک انتظار کیا جائے گا. اس کے بعد پھر جو اس آدمی کی بیوی ہے وہ عدالت کی طرف رجوع کرے گی، عدالت پھر اس کے بارے میں معلومات لے گی. اگر کسی بھی ذرائع سے کوئی پتہ نہیں چلتا اس کے زندہ یا فوت ہونے کا تو پھر قاضی فیصلہ کرے گا، حکم نافذ کرے گا کہ تمہارا خاوند جو ہے کاغذی طور پر فوت ہو چکا ہے، اور آج کی تاریخ سے لے کر 4 ماہ 10 تک تم پہلے خاوند کے فوت ہونے کی عدت گزارو گی، پھر اس کے بعد وہ آگے نکاح کر سکتی ہے، پھر اس کی وراثت کو تقسیم کر دی جائے گا. تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مرنا مورث جو جس کی مال کی وراثت بنائی جا رہی ہے اس کی موت یقینی ہو. دوسرا، وارث بننے کے لیے، وراثت کے جاری ہونے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ میت کے موت کے وقت جو زندہ اولاد ہوگی، جو زندہ رشتہ دار ہوں گے وہ وارث بنیں گے، جو اس مرنے والے سے پہلے فوت ہو گئے وہ وارث نہیں بنیں گے. یعنی ایک بندے کے 5 بیٹے تھے لیکن ایک بیٹا اس کی زندگی میں فوت ہو گیا، باقی بیٹے جو ہیں اس کے مرتے وقت موجود تھے،
جو زندگی میں پہلے فوت ہو چکا ہے اس کو وراثت میں نہیں کچھ دیا جائے گا، بلکہ جو فوت ہوتے وقت اس کی باقی 4 بیٹے موجود تھے ان کو وراثت میں دیا جائے گا۔ تیسری شرط یہ ہے وراثت کے جاری ہونے کے لیے کہ کوئی وراثت میں رکاوٹ نہ ہو، یعنی کوئی معنی نہ پایا جائے وراثت کو نافذ کرنے میں۔ وراثت کی میں رکاوٹ 3 چیزیں بنتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز غلامی، اگر کوئی بندہ غلام ہو تو اپنے کسی کا وارث نہیں بن سکتا، غلام کسی کا وارث نہیں ہوتا۔ دوسرا قتل، اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کر دے تو قاتل مقتول کا وارث نہیں بنتا، یعنی اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دے تو اس باپ کے مال کو باقی اولاد میں تو تقسیم کیا جائے گا، لیکن قاتل کو وراثت میں کچھ نہیں دیا جائے گا، اور یہ اسلام کی بہت بڑا تحفظ ہے تاکہ کوئی کسی کو قتل نہ کرے، اسے پتا ہو کہ میں اگر قتل کروں گا تو مجھے وراثت سے محروم کر دیا جائے گا۔ تو قتل یہ بھی رکاوٹ ہے وراثت کے نافذ ہونے میں۔ تیسری چیز دین کا مختلف ہونا، یعنی باپ کافر ہے بیٹا مسلمان ہے تو مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا، اور اگر اسی طرح باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے تو باپ کی وراثت بیٹے کو نہیں دی سکتی اور بیٹے کا مال اس کے باپ کو نہیں دیا جا سکتا۔ تو یہ 3 شرطوں کا پہچان ضروری ہے، یعنی وراثت تب ہوگی جب وارث بنانے والے کی موت یقینی ہو کہ موت ہو چکی ہے، وہ فوت ہو چکا ہے۔ دوسرا، مرنے والے کی میت کے جو زندہ رشتہ دار ہیں اس وقت مرتے اس کی فوتگی کے وقت جو زندہ موجود تھے ان میں وراثت ہوگی۔ تیسرا یہ کہ وراثت میں کوئی رکاوٹ نہ ہو جو شریعت نے رکاوٹیں بیان کی ہیں۔ تو یہ تھے وراثت کے لحاظ سے کچھ احکامات۔ تو یہاں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اولاد کی وراثت تقسیم کرنے کا طریقہ بیان کیا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم صرف اولاد کے لحاظ سے وراثت کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوصیکم اللہ، وصیت کرتا ہے تم کو، یوصی یہ باب افعال اوصا یوصی سے بنا ہے، یوصیکم وصیت کرتا ہے تم کو، کم میں نے تم کو اللہ اللہ تعالی، یوصیکم اللہ تمہیں اللہ تعالی وصیت کرتا ہے، فی اولادکم تمہاری اولاد کے بارے میں، فی میں اولاد ولد کی جمع ہے، ولد کہتے ہیں بیٹے کو بچے کو، تو کم تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ کیا وصیت ہے؟ سب سے پہلی للذکری مذکر کے لیے مثل حظ الانثیین 2 مونسوں کے حصے کے برابر، للذکری مذکر کے لیے یعنی بیٹے کے لیے مثل ہوگا حظ میں ہوتا ہے حصہ، الانثیین انثى کہتے ہیں مونس کو، تو انثیین 2 مونس، یعنی 2 بیٹیوں کے حصے کے برابر ایک بیٹے کو دیا جائے گا، یعنی بیٹی کو 1 گنا اور بیٹے کو 2 گنا، یعنی ایک حصہ بیٹی کو تو 2 حصے بیٹے کو دیے جائیں گے۔ تو یہ ہے اولاد کی پہلی صورت۔ دوسرا فَإِن كُنَّ اگر ہوں اولاد نساء عورتیں، اگر صرف اولاد مادہ ہی ہے یعنی بچیاں ہی ہیں، بیٹا کوئی ہے کوئی اولاد میں نہیں ہے، صرف اللہ نے بیٹیاں ہی دی تھی، باپ فوت ہو گیا اور بیٹیاں ہیں بھی فوق اثنتین 2 سے اوپر یعنی 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں، تو فَإِن كُنَّ اگر ہیں وہ بیٹیاں نسان یعنی ہیں وہ اگر اولاد نسان عورتیں فوق اثنتین 2 سے زائد یعنی 2 یا 2 سے زائد بیٹیاں چھوڑ کے گیا ہے بندہ، تو فلاحن تو ان بیٹیوں کے لیے ثلثا 2/3 حصہ ماں ترکا جو اس مرنے والے نے چھوڑا ہے، یعنی اگر بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں اولاد میں بیٹا نہیں ہے تو کل مال کا 2/3 یعنی اس مال کے 3 حصے کیے جائیں، تو ان میں سے جو 2 حصے ہوں گے یعنی 1/3 1/3 1/3
یہ ہم نے 3 حصے بنائے، ان میں سے 2 کو علیحدہ کر دیں، یعنی وہ بنے گا 2/3۔ 2/3 یعنی 2/3 حصہ ان بیٹیوں میں تقسیم کر دیجیے گا، باقی جو اس کے ورثاء ہوں گے باقی مال ان میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو یہ ہے دوسری صورت اولاد کی۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر ہو اولاد، وَإِن كَانَتْ، اور اگر ہو، کانت یہ مونس کا صیغہ ہے، کانا مذکر کا ہوتا ہے اور کانت مونس کا، تو اگر ہو واحدن ایک ہی بیٹی، یعنی اگر اولاد میں ایک ہی بیٹی ہے اور اللہ نے اولاد دی نہیں، نہ کوئی بیٹا نہ کوئی بیٹی، صرف ایک بیٹی ہی اولاد میں ہے، تو فرمایا فَلَهَا، پس اس کے لیے النصف، آدھا حصہ ہے۔ فَلَهَا نصف، اس کے لیے آدھا حصہ ہے۔ فَلَهَا النصف، اس کے لیے آدھا حصہ ہے۔ تو یہاں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں وراثت کے اندر، تو 3 صورتیں یہاں بیان کی ہیں، تو کل اولاد کی 4 صورتیں بنتی ہیں۔ تو یہاں دوبارہ ہم پڑھتے ہیں، یوصیکم اللہ، وصیت کرتا ہے تم کو اللہ، اللہ تعالی، فی اولادکم، تمہاری اولاد کے لحاظ سے، تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ للذکری، مذکر کے لیے، مثل حظ، حصہ، الانثیین، 2 مؤنث کے، مذکر کے لیے 2 مؤنث کے حصے جیسا، مثل کہتے ہیں جیسے کو، تو یعنی 2 مؤنث کے حصے کی مثل مذکر کے لیے ہوگا۔ فَإِن كُنَّ، پس اگر ہے اولاد، نسان، عورتیں، بچیاں ہی، فوق اثنتین، 2 سے زائد، یعنی 2 ہوں یا 2 سے زائد ہوں، یعنی جمع کی شکل میں ہوں بیٹیاں، فَلَهُنَّ، تو ان بیٹیوں کے لیے، ثلثا، 2/3 ماں تارا کا، جو مال اس نے چھوڑا ہے، ماں جو مال تارا کا اس مرنے والے نے چھوڑا ہے، اس کا 2/3 حصہ ان بیٹیوں کے لیے ہوگا۔ وَإِن كَانَتْ، اور اگر ہے، واحدتاً ایک ہی بیٹی، اگر اولاد میں ایک ہی بیٹی ہے، فَلَهَا، تو اس کے لیے النصف، آدھا حصہ ہے۔ تو یہاں اولاد کی 4 شکلیں بنتی ہیں، بعض نے اس کو 5 بھی بنائی ہیں۔ تو سب سے پہلی صورت آپ لکھ لیں یا ذہن نشین کر لیں، سب سے پہلی شکل یہ ہے کہ اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہوں، مکس اولاد ہو، بیٹے بیٹیاں دونوں موجود ہیں، تو اس شکل میں کیا کیا جائے گا کہ 2 بیٹی کو 1 حصہ اور بیٹے کو 2 حصے، یعنی ڈبل۔ تو ایسی شکل میں کیا کیا جائے گا، بیٹی کو 1 حصہ اور بیٹے کو 2 حصے دیے جائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک بندے کا 1 بیٹا اور 2 بیٹیاں تھیں، دنیا سے جب وہ گیا تو اس کا 1 بیٹا اور 2 بیٹیاں تھیں، تو گویا کہ کل مال کے 4 حصے بنائے جائیں گے، 2 حصے ایک بیٹے کو اور ایک حصہ ایک بیٹی کو دے دیا جائے گا، یعنی بیٹے کو بھی 2 منصوں کے برابر کر دیا جائے، تو اس طرح سے کل 4 حصے بنیں گے۔ اسی طرح اگر مثال کے طور پر 3 بیٹیاں، 1 بیٹا چھوڑ کے گیا ہے، تو اس طرح سے 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا بھی 2 بیٹیوں کے کل 5 حصے بن جائیں گے۔ تو اس طرح سے بیٹے کو 2 حصے اور بیٹی کو 1 حصہ، یہ ہے اولاد کی پہلی شکل۔ اگر اولاد مذکر مونس دونوں ہوں تو پھر جتنا بھی مال ہوگا اس میں اولاد کا حصہ جو دیا جا رہا ہے اس میں بیٹے کو 2 حصے، بیٹی کو 1 حصہ، یہ ہے پہلی شکل۔ دوسری شکل کیا ہے، اگر صرف بیٹیاں ہی ہیں اور بیٹیاں بھی 2 یا 2 سے زائد ہیں، یہاں قرآن کریم میں دوسری جو شکل بیان کی ہے اولاد کی کہ 2 یا 2 سے زائد بیٹیاں ہوں، بیٹا کوئی نہ ہو، تو ایسی صورت میں کل مال کا 2/3 حصہ، یعنی اس مال کے 3 حصے کریں اور ان میں سے جو 2 3 والے حصے ہوں گے، 1/3 جو حصے ہوں گے، 2 حصے، وہ کیا ہے، ان سب بچیوں کے اندر برابر برابر تقسیم کر دیجیے گا۔ مثلا ایک بندہ جو ہے اس کی آپ
مال کے 3 حصے بناتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بندہ 9 لاکھ روپیہ چھوڑ کے گیا. اب 9 لاکھ اور اس کی بیٹیاں 3 تھیں، تو 3 بیٹیاں ان کا جو حصہ ہے وہ 9 لاکھ میں سے، یعنی اس کے 3 حصے بنائے 9 لاکھ کے، تو 1/3 3 لاکھ ایک ہو جائے گا، 3 لاکھ ایک ہو جائے گا، 3 لاکھ ایک ہو جائے گا. جو 2/3 ہیں یہ 2 3 3 یعنی 6 لاکھ روپیہ اس کی بیٹیوں میں برابر برابر، 3 بیٹیوں کے اندر 6 لاکھ روپیہ برابر برابر، یعنی 2 لاکھ ایک بیٹی کو وراثت میں دے دیا جائے گا. تو یعنی اس طرح سے اگر صرف بیٹیاں موجود ہیں اولاد میں، تو پھر ان بیٹیوں کو کل مال میں سے 2/3 حصہ علیحدہ کر لیا جائے گا. پھر وہ بیٹیاں 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 جتنی بھی بیٹیاں ہیں ان میں وہ برابر اتنے اس مال کے حصے کر کے ان بیٹیوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. یہ ہے دوسری شکل اولاد. تیسری شکل یہ ہے کہ اگر صرف ایک ہی بیٹی ہے، اس کی جائیداد کیسے تقسیم کی جائے گی؟ تو اگر مرنے والے کی صرف ایک ہی بیٹی ہے تو کل جائیداد کا آدھا حصہ بیٹی کو دے دیا جائے گا. اگر مرنے والے کی پیچھے جو اس نے اولاد چھوڑی ہے صرف ایک بیٹی ہی اس کی وارث ہے، تو کل مال کا آدھا حصہ اس کی بیٹی کو دے دیا جائے گا. یہ مطلب ہے وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. تو اگر وہ ایک بیٹی ہے تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے، یعنی کل مال کا آدھا حصہ. یہ ہے تیسری شکل. چوتھی شکل یہ ہے کہ اگر مرنے والے کا صرف ایک ہی بیٹا وارث بنتا اور کوئی اولاد ہے ہی نہیں، تو اس کے باقی ورثاء دیکھے جائیں گے. اگر باپ ہے، اگر ماں ہے تو ان کو، یا بیوی ہے تو ماں باپ بیوی کو ان کا حصہ دینے کے بعد جتنا باقی مال بچے گا سارا مال اس کے اکلوتے بیٹے کو دے دیا جائے گا. تو یہ ہے اگر ایک ہی بیٹا ہو تو پھر باقی ورثاء کو دینے کے بعد جتنا مال باقی بچے گا وہ سارے کا سارا بیٹے کو دے دیا جائے گا. یہ ہے چوتھی شکل. پانچویں شکل یہ بناتے ہیں کہ اگر ایک بیٹا نہیں زائد بیٹے ہیں، 2 4 5 6 بیٹے ہی بیٹے ہیں، بیٹی کوئی نہیں ہے، تو وہ اس میں بھی یہی صورتحال ہوگی کہ باقی ورثاء کو دینے کے بعد جتنا مال بچے گا ان بیٹوں کے اندر برابر برابر تقسیم کر دیا جائے گا. یعنی مرنے والا اگر اس کے بیٹے ہی ہیں، بیٹی کوئی نہیں ہی ہے، تو اس کے باقی ورثاء کو ان کا حصہ دینے کے بعد جتنا مال باقی بچے گا وہ سب ان بیٹوں کے اندر برابر برابر تقسیم کر دیا جائے گا. تو یہ تھے مسائل اولاد کی وراثت کے حوالے سے. تو میرا خیال آج کے سبق میں وراثت کے حوالے سے اتنا ہی کافی ہے، اور آپ ان کی ساری صورتیں یاد کیجیے گا. تو فرمایا کہ یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے فی اولادکم، تمہاری اولاد کے حوالے سے، للذکری مذکر کے لیے، بیٹے کے لیے، مثل حظ الانثیین 2 منسوں کے، 2 بیٹیوں کے حصے کے برابر ہے. اگر ہوں بیٹیاں 2 سے زائد، فلاحن تو ان بیٹیوں کے لیے ثلث ما ترک، جو اس نے مال چھوڑا ہے اس کا 2/3 حصہ ہوگا. وَإِن كَانَتْ، اور اگر ہے ایک ہی بیٹی، واحدتاً ایک ہی بیٹی وارث ہے، تو فلاحا اس بیٹی کے لیے النصف، آدھا مال، کل جائیداد کا آدھا مال اس کو دے دیا جائے گا. تو یہ تھے احکام. باقی انشاءاللہ آیت کا باقی حصہ آئندہ سبق میں پڑھیں گے. تو کوئی سوال ہے وراثت کے حوالے سے تو پوچھ سکتے ہیں. جی شیخ صاحب، ایک تو یہ کہ جو لوگ، کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ آپ نے کہا نا کہ وراثت تو اس کی کسی کے فوت ہونے کے بعد ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے کر لیتے ہیں، لیکن جس کے کسی بیٹے کو کوئی گھر لینا ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنا حصہ ابھی لے لیں اور وہ گھر ابھی آپ پھر لے لیں. تو اس کے بارے میں کیا؟ اور دوسرا یہ کہ جیسے وراثت میں ایک تو اولاد ہوئی ہے تو اس کو حصہ دیا، تو اس کے علاوہ کون ورثہ ہیں جن کو حصہ دینا بنتا وہ ہے؟ آگے سارا پورا ایک رکوع آگے باقی جتنے اچھا، ورثاء ہیں، صحیح، ہاں جی وہ ٹھیک آگے آ ہے، رہا ہے. البتہ صحیح، یہ کہ اگر والدین مانگتے ہیں، والدین سے بیٹا مانگتا ہے کہ مجھے میرا حصہ جی دے دیں جی تاکہ میں گھر بنا لوں، جی
تو یہ ہے کہ باپ اس طرح سے کرے کہ جتنے بھی اس کو پیسے دیتا ہے وہ لکھ لے اور باقی اچھا اولاد کو بتا دے، یا تو یہ کہ باقی اولاد کو بھی 5-5 لاکھ سب کو دے دے. اور اگر اچھا ایسی صورتحال نہیں ہے تو پھر جی باپ یہ کر لے کہ باقی بیٹے بیٹیوں کو بلا کر یہ اسٹامپ پہ لکھ لے کہ میں اپنے اس بیٹے کو اپنا اتنا مال دے رہا ہوں، میرے دنیا سے جانے کے بعد جی جب وراثت تقسیم کی جائے گی تو اس کا جو حصہ بنے گا اس میں سے اتنے لاکھ نکال لیے جائیں گے. اچھا صحیح یعنی ہے، جو اس یعنی نے وہ دے پہلے لے لی، سکتے ہیں. ہاں زندگی میں پہلے دے سکتے ہیں، لیکن وہ اگر دیں گے تو پھر یہ ہے کہ وہ پھر لکھ لیں تاکہ جب اچھا وراثت تقسیم ہوگی تو اس جی کے جی حصے میں سے اتنے لاکھ نکال کے تو باقیوں میں تقسیم کر دی جائیں گے. صحیح تو بہتر یہی ہے کہ دینا تو سب کو پہلے دے دیں، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر پہلے بیٹے کو ایک کو دے دیا ہے، اگر ایک بیٹے کو اپنی زندگی میں دے دیا حصہ، جی لیکن بعد میں خدا نہ خواستہ وہ بیٹا فوت ہو گیا، تو اب باپ کے مرنے پر تو وہ بیٹا وراثت میں حقدار تھا ہی نہیں. ہاں جی صحیح تو صحیح یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ زندگی میں اگر تقسیم کرنا ہے تو بیٹے کو بطور تعاون دے کے اور واپس دے دے گا، چاہے وہ کمیٹیاں ڈال کے دے، اپنی تنخواہ میں سے کٹوتی کرے، یا پھر یہ کہ باقی بیٹوں کو بھی بیٹے بیٹیوں کو اتنا اتنا دے دے تاکہ سب کے ساتھ انصاف ہو سکے. اچھا ہاں جی، صحیح. اور سوال؟ چلیں ہیرا سسٹر دوبارہ پھر شروع کرتے ہیں کیونکہ ٹائم مکمل ہونے والا ہے، تو دوبارہ آپ کلاس شروع کرتے ہیں.